یہ کیسی تیری خود غرضی۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں شمشیر کی جان بچ ہی گئی۔ دوسری طرف جب دلاور صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ شمشیر کی اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے تو وہ بھی معافی مانگ لیتا ہے شمشیر اور مہک سے، اور پروا اور صوفیہ کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ 33 میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ شمشیر کو جب گولی لگتی ہے تو اسے جیسے ہی ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے تو مہک بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور مہک پریشانی میں جب ماں باپ کو فون کرتی ہے تو وہ بھی آ جاتے ہیں اور سب کو پتہ لگ جاتا ہے۔ دارا جب بابا صاحب کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے بندوق کی گولی شمشیر کو لگی ہے تو دلاور صاحب تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ان کے، کیونکہ وہ تو شمشیر سے بہت محبت کرتے ہیں۔ دلاور صاحب ڈرائیور کو کہتا ہے کہ گاڑی نکالو، اور وہ جیسے ہی ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے تو مہک اسے دیکھتی ہے تو ان کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ آپ نے اپنے ہی بیٹے کے اوپر گولی چلا دی؟ اگر آپ نے مجھے مارنا تھا تو سیدھا مجھے گولی مارتے، آپ نے شمشیر کو کیوں مارا؟ اور دلاور صاحب آگے سے کچھ بھی نہیں کہتے اور وہیں پر خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے اپنے بیٹے کے لیے، اور وہ سوچوں میں گم ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اپنی غلطی پر دل ہی دل میں بہت پریشان ہے۔ اور دلاور صاحب نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مہک کو مارنے والے ان کی ہی بیٹے کو مار کر بھاگ جائیں گے۔ یہاں پر دلاور صاحب آنکھوں میں آنسو لیے خاموش کھڑے ہیں، پیچھے کڑا دارا جس کو احساس ہے کہ بابا صاحب نے شمشیر کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ اور تب مہک دلاور صاحب کو کہتی ہے کہ مجھ سے نفرت میں آپ اتنے آگے نکل جائیں گے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو مروانا چاہا۔ اگر شمشیر کو کچھ بھی ہوا نا تو میں کیا اس کی اولاد بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ بات سنتے ہی نواب دلاور صاحب چونک جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ شمشیر کی اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے جس کے ساتھ اس نے بہت ظلم کیا۔ یہاں پر دلاور صاحب سوچتا ہے کہ میں نے صرف مہک کو نہیں اس کی اولاد کو بھی ماروانے کی کوشش کی ہے، اور یہی بات دلاور صاحب کے دل میں نرمی پیدا کرے گی۔ اور اب دلاور صاحب کو احساس ہو گیا ہے کہ جب ان کی سگی اولاد کو گولی لگی ہے، اور اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ مہک اور شمشیر کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف شمشیر بیڈ کے اوپر پڑا ہے اور اسے بلڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسے بلڈ کی بہت کمی ہو چکی ہے، اور ڈاکٹر جو اندر جا رہا ہوتا ہے تو دارا اس سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال ہے؟ اور تب ڈاکٹر کہتا ہے کہ ابھی ہم آپ کو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتے، اور آپ لوگ حوصلہ کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ اور ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پیچھے سے مہک پریشان آنکھوں میں آنسو لیے بہت رو رہی ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی تو وہ تو اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں شمشیر کو کچھ نہ ہو جائے، اور جو آنے والا بچہ ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کہیں اس کے سر سے اس کی باپ کا سایہ نہ دور ہو جائے۔ پریشان کھڑی ہے مہک، اور ڈاکٹر جب اندر جاتے ہیں تو شمشیر کا آپریشن ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی آکسیجن ماسک لگا دیا گیا ہوتا ہے، اور شمشیر کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ شمشیر کو جو خون کی کمی ہوتی ہے اسے دارا بلڈ دیتا ہے، اور جب ڈاکٹر شمشیر سے ملنے کی اجازت دیتا ہے تو سب سے پہلے اسے مہک دیکھنے جاتی ہے، اور مہک اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شمشیر تم مجھ سے کبھی بھی جدا نہ ہونا، اور تمہارے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہوں میں، اور اب میں آپ کے سوا نہیں رہ سکتی، بہت پیار کرتی ہوں شمشیر میں آپ سے۔ جیسے ہی مہک شمشیر کے ساتھ یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے تو شمشیر کا ہاتھ بھی پکڑا ہوتا ہے، تو شمشیر کی آنکھ کھل جاتی ہے مہک کے ہاتھ پکڑنے سے۔ جیسے ہی شمشیر کی جان میں جان آ گئی اور شمشیر کو ہوش بھی آ جاتا ہے، اور شدید ڈر میں ہوتے ہوئے بھی وہ مہک کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور شمشیر مہک کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم خود کو سنبھالو اور اپنا خیال رکھو، اور ہمارے ہونے والے بچے کا بھی ہم دونوں نے ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور خدا کی ذات نے مجھے بچا لیا، وہ بہت رحیم ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اور مہک کی آنکھوں میں آنسو روکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔
اور آخر کار کمرے میں دلاور صاحب بھی آ جاتے ہیں اور شمشیر کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کا حال چال جانتے ہیں اور اپنی شرمندگی سے وہاں سے باہر آ جاتے ہیں۔ باہر آ کر وہ دیوار پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور وہیں پر دارا بھی کڑا ہوتا ہے اور دلاور صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور اس بار وہ مہک اور شمشیر کو اپنے ساتھ گھر ہی لے کر آ جائے گا اور انہیں کوئی بھی پریشانی نہیں دے گا۔ اور وہ دارا سے کہہ کر اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں اور دارا کو کہتا ہے کہ جیسے ہی شمشیر کو ڈسچارج کیا جائے اسے مہک کو اپنے گھر لے کر آ جانا۔ یہ سنتے ہی دارا بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس بار مہک اور شمشیر دوبارہ سے اپنے گھر آنے والے ہیں۔ دوسری طرف مہک کی ماں باپ بھی ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، اور دارا جب اپنے گھر آ جاتا ہے تو وہاں پر فروا اور صوفیہ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شمشیر کو گولی لگی ہے۔ فروا کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ دارا سے پوچھتی ہے کہ اب شمشیر کیسا ہے، اور دارا اس سے سب کچھ بتا دیتا ہے کہ بابا صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شمشیر سے معافی بھی مانگے گا اور اسے گھر بھی لے کر آئے گا، اور بابا صاحب مہک سے بھی معافی مانگیں گے، اسے اس لیے گھر لے کر آئیں گے کہ مہک ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد فروا بہت حیران ہو جاتی ہے کہ اگر اس بار مہک گھر میں آ گئی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور فروا دارا سے کہتی ہے کہ اگر تو مہک اس گھر میں آ گئی تو میں ہی یہاں نہیں رہوں گی۔ تو آگے سے دارا اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں ذرا بھی دقت ہے یہاں پر تو تم اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہو۔ یہ سننے کے بعد فروا کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنے شوہر پر دل ہی دل میں بہت غصہ ہے کہ دارا شمشیر اور مہک کا ساتھ کیوں دے رہا ہے، کیونکہ اب تو دارا کو بھی بابا صاحب سے نفرت ہو گئی ہے کہ نفرت میں بابا صاحب اس حد تک جا سکتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ہی مروا دے گا، اور اس بار دارا بھی سب کو بتائے گا کہ بابا صاحب نے ہی شمشیر پر گولی چلائی ہے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس بار دلاور صاحب کے ساتھ بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ وہ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں اور آنے والے وقت میں شمشیر اور مہک ایک ساتھ خوشی سے رہیں گے، لیکن کون کون چاہتا ہے کہ دلاور صاحب کو اس کی سزا ملے اور شمشیر اور مہک ایک ساتھ خوش رہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔